السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل بیسک قرآن 2.0 پر۔ آج کا ہمارا درس ہے وہ ہے سورۃ اللہب۔ سورہ لہب مکی سورہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع اور 5 آیت مبارکہ ہے۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ سورہ لہب کو سورۃ المسد بھی کہا جاتا۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انداز و تبلیغ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا یا صباحا کہہ کر آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز اس وقت عرب میں خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، آپ امین اور صادق ہیں۔ تو پھر میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اگر تم برابر شرک اور کفر میں مبتلا رہے تو وہ ایک نہ ایک دن آپ کو اس عذاب میں جانا پڑے گا۔ تو وہاں پر ابو لہب بھی موجود تھے۔ جب اس نے یہ سنا کہ وہ فوراً اٹھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تباً لک، تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت آئی جس پر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی ہلاکت کی خوشخبری دی۔ ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ وہ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہتے تھے۔ ابو لہب کا معنی ہے شعلہ والا، یعنی اپنے رخساروں کی سرخی کی وجہ سے اس کو شعلہ والا کہا جاتا تھا، اور وہ اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ اور ابو لہب کی بیوی بھی ام جمیل بنت حرب بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب اور وہ برباد ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ بد دعا ان الفاظ کے جواب میں جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، آپ کے لیے ہلاکت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بد دعا دی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ بد دعا کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دی۔ جنگ بدر کے چند روز بعد عدسیہ بیماری میں مبتلا ہوا۔ ابو لہب جنگ بدر کے بعد عدسیہ بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے، اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی تھی، حتیٰ کہ سخت جب بدبودار ہو گئی تو بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور ہی سے
پتھر اور مٹی ڈال کر دفنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود سے ہی برباد اور ہلاک کر دیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، ما اغنا کچھ کام نہ آیا، عنہ اس کو اپنا مال، مالہ اپنا مال۔ مال یہاں پر مراد ہے وہ غلاموں کو پیسے کے عوض خریدتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا اور ان کو جنگ میں بیچتا۔ یہ مال خرچ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جو مال ہے وہ بھی کچھ کام نہ آیا۔ وما کسب، اور جو اس نے عزت کمائی یا پرافٹ مال کے ذریعے سے نفع کمایا وہ بھی آخر میں برباد ہو گیا، وہ بھی کسی کام نہ آیا۔ یہاں پر ہے اس کے جو بیٹے ہیں وہ بھی کسی کام نہ آیا۔ آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی تو نہ اس کا مال ہی، نہ اس کا نفع ہی، اور نہ اس کے بیٹے ہی اس کے کچھ کام آئے، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، سَيَصْلَى ان قریب وہ ابو لہب داخل ہوگا، نارن اس آگ میں، ذات لہب جو شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ یعنی ابو لہب اصل میں شعلہ والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عنقریب میں اس کو اس نار میں داخل کر دوں گا جو آگ بھی شعلہ مارتی ہوئی ہوگی۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی عورت بھی، یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بڑھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جاڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی۔ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور وہ اس پر خوش ہو جاتی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔ تو اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی اپنی خاوند کے ساتھ اس آگ میں داخل ہوگی جو شعلہ مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ وَامْرَتُهُ، اس کی بیوی بھی اس آگ میں داخل ہوگی جو شعلہ مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، یعنی وہ جا کر کانٹے دار جاڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دی تھی، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوتی۔ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ الحطب معنی ہے لکڑی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی، من مسد، مسد کی، کھجور کی۔ مسد کہتے ہیں مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں۔ جہنم میں اس کے گلے میں جو طاق ہوگا، اور کچھ کہتے ہیں وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا، یعنی اس کی بیوی کے گردن میں ایک مضبوط کھجور سے بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ سزا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے خاوند کو کفر اور شرک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد کرتی تھی۔